رشتہ ہے کہ جو یکم محرم سے ایک دوسرے سے بن گیا ہے، وہ رشتہ حسینی رشتہ ہے، وہ رشتہ عزاداری کا رشتہ ہے. تو ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں تو ہم ایک فقط اس رشتے کے تحت آئے ہیں، اور وہ رشتہ ہمارا جناب سیدہ سے ایک وعدہ یہ ہمارا رشتہ جناب سیدہ سے ایک وعدے کی تکمیل پر قائم ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے بیوی سے وعدہ کیا ہے نا، تو بیوی نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے. جناب سیدہ نے وعدہ کیا ہے کہ سیدہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گی جب تک حسین کے سارے عزادار، حسین کے سارے چاہنے والے سیدہ سے پہلے داخل جنت نہ ہو. اتنا بڑا وعدہ کیا ہے جناب سیدہ نے آپ سے. بس اس وعدے کا عہد پورا کرنے کے لیے ہم ہر سال حسین کی مجلس میں شرکت بھی کرتے ہیں، حسین کے نام کا فرش اعظم بھی بچھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ان مجلسوں میں کوئی آئے یا نہ آئے، بقیے کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک پہلو شکستہ ماں، یہ جسے زمانہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں کہتا ہے. شہزادی اس فرش اعظم پر آ کے بیٹھی. حضرات گرامی، آج سن 1447 ہجری کی 7 محرم کی وہ تاریخ، یہ تاریخ قیامت کی تاریخ کہ آج اسی تاریخ سے ایک مرتبہ قیام حسینی سے صدائے الاتش بلند. زمانہ سمجھتا ہے کہ حسین پر 7 تاریخ سے پانی بند ہوا، نہیں، حسین سے 7 تاریخ سے پانی بند نہیں ہوا، بلکہ جیسے ہی نہر فرات کی جانب لگے ہوئے قیام حسینی کو ہٹایا گیا، حسین پر بندش آپ کو اس روز سے ہی ہو گئی تھی، لیکن 7 محرم سے ایک مرتبہ قیام حسینی سے صدائے ہائے الاتش میرے حافظ نے یہ حکم دیا تھا نا کہ جانور تلک پیے تو بنانا ان کو کیجیو، لیکن زہرا کی آل کو پانی نہ دیجیو. آج ساقی کوثر کے بچے پیاسے ہیں، آج آل محمد کے بچے پیاسے ہیں، اور ایک مرتبہ حسین کے خیموں میں موجود چھوٹے چھوٹے بچے ہائے الاتش ہائے الاتش آواز اور مومنات کی گرامی، جیسے کہ قاعدہ ہے کہ آج گھر گھر در در ایک مرتبہ قاسم کے بیٹے کا ماتم ہو، جناب امام حسن کے بیٹے قاسم کا ماتم ہو رہا ہے. کون قاسم؟ اللہ نہ کرے کہ کوئی بچہ کبھی کمسنی میں یتیم ہو جائے. مرتبہ قاسم نے جب اپنے بابا حسن کے جگر کے ٹکڑے دشت میں دیکھے تھے نا، تو اس وقت قاسم کا صرف فقط 3 سال کا تھا. ایک مرتبہ قاسم کو حسین نے پالنا شروع کر دیا، اور جس شان سے حسین پال رہے تھے کہ مومنات گرامی، بنو ہاشم کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ بنو ہاشم ہمیشہ موٹے کھدر کا لباس زیب تک کیا کرتے تھے، لیکن حسین کبھی قاسم کو موٹا کپڑا پہننے نہیں دیا کرتے تھے. حسین جانتے ہوئے نا یہ جو بھائی کی نشانی ہے، یہ جو میرے حسن بھیا کا یتیم ہے، قاسم بہت گل بدن ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے جسم پر کوئی موٹا کپڑا پہنایا جائے. ہاں زدارن حسین، ایک مرتبہ قاسم پلنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اب حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. روایات کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم نے اپنے گھر میں کچھ سفید رنگ کے پرندے پالے ہوئے تھے. جب ایک مرتبہ قاسم اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے ہیں، اپنے چچا حنفیہ کو بلا کر کہا، اے چچا جان، اب میں امام حسین
قاسم کے پرندوں کا خیال رکھتے رہے یہاں تک کہ محرم بھی ہلال محرم افق میں نمودار ہو گیا۔ جناب محمد حنفیہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو میں پانی اور دانہ ڈال کر جاتا ہوں یہ پرندے اس دانے کی طرف رغبت نہیں کرتے، یہاں تک کہ 7 تاریخ آ گئی۔ 7 تاریخ کو محمد بن حنفیہ نے قاسم کے پالے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے آگے دانا اور پانی کو رکھا، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، وہ معصوم پرندے اب نہ پانی پی رہے ہیں نہ دانا کھا رہے ہیں۔ جناب محمد بن حنفیہ بڑے حیران ہوئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، اے محمد بن حنفیہ، یہ قاسم کے پلے ہوئے پرندے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہمارا مالک اب پیاسا ہے۔ آزادارن حسین، ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی۔ وہ شب عاشور کہ ہر بیوی اپنی قربانی کو سجائے بیٹھی ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے نصیحتیں کر رہی ہے کہ ایسے میں میرے غازی ابو الفضل عباس نے خیموں کے گرد تلایا شروع کر دیا۔ غازی کے ساتھ ساتھ شہزادہ علی اکبر بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ جناب قاسم بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر نے کہا، اے چچا جان، اے میرے ابو، کل جب میدان کارزار سجے گا، علی اکبر سب سے پہلے اپنی قربانی کو پیش کرے گا۔ اتنا سننا تھا، میرا غازی تڑپ کے رہ گیا۔ تڑپ کر کہتے ہیں، عباس نہیں اکبر، آپ تو حسین
कासिम को साथ लिया, अरे खैमा हुसैनी में आ गई। अरे आदाब हुसैनियत को देखिए, अरे बेवा भाभी को करीब आता देखा, एक मरतबा मेरा मौला खड़ा हो गया ताज़ीम के लिए कि भाई की बेवा आ रही है। एक मरतबा जनाब उम्मे फरवा ने अरे वो तावीज़ इमाम हुसैन के हाथों पर दिया। हुसैन ने तावीज़ को खोला, हाय आलमे गुर्बत में, अरे भाई ने भाई की तहरीर को पढ़ा। एक मरतबा उस तावीज़ पे लिखा हुआ था, ए हुसैन, अरे भाई का ये हकीर हदिया कबूल करो। हाँ सरदारो, अरे अब हुसैन अरे कासिम को खेमे में नहीं रोक सकते थे। एक मरतबा अरे कासिम को अरे दूल्हा बनाना शुरू किया। हाँ सरदार हुसैन, अरे कभी इस बात पर इख्तिलाफ मत किया करो कि कासिम की शादी अरे मैदान करबला में हुई थी या नहीं हुई थी, अरे मेहंदी निकली थी या नहीं निकली थी। अरे एक बेवा माँ की हसरत तो होगी ना। और दूसरी बात, अरे अरबों के अंदर अरे ये रिवायत मौजूद थी, अरे जब भी दो कबीले आपस में लड़ा करते थे और मैदान सजा करता था, लेकिन अगर उस मैदान में किसी एक कबीले की जानिब से कोई दूल्हा मैदान में आ जाया करता था, अरे अरब वहीं पर उस जंग को रोक दिया करते थे। आज़ादारो, यही वजह है कि हुसैन ने अरे कासिम को दूल्हा की तरह रास्ता करना शुरू कर दिया। हाय हसन का कासिम अरे दूल्हा बनकर मैदान में चला, लेकिन हाय अरे जब भी कोई मैदान में गया, अरे तमाम हथियार सजाकर मैदान में आया, लेकिन ये कासिम अरे वो वाहिद शहीद था कि जो हथियार सजाकर सिरा पहन कर मैदान में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी याद रखना, अरे जब कासिम मैदान में आया है ना और फरवा से मुलाकात की है, तो फरवा ने बड़ा अजीब जुमला कहा था। अरे शहजादी फरमाती है, ए कासिम तुम्हें मालूम है ना, अरे तुम फकत 3 साल के थे जब तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए थे। कासिम तुम्हारे बाबा को गए हुए अरे पूरे 10 साल हो गए, लेकिन कासिम अरे फरवा ने हमेशा सुना तो यही सुना, हसन को लड़ना नहीं आता था, हसन को तलवार चलानी नहीं आती थी। ए कासिम अरे तुम्हें नियाबत हसन में अरे तलवार चलानी है। यही वजह है मोमिनाते गिरामी, याद रखिए कि करबला में सबसे बड़ी जंग अरे जंग इमाम हुसैन की है, लेकिन हुसैन के बाद जो सबसे बड़ी जंग लड़ी है वो शहजादा कासिम ने लड़ी है। कासिम मैदान में आया, अरे माँ ने जब कासिम को अरे दूल्हा बनते हुए अरे भेजा था, तो कासिम कासिम था। एक मर्तबा मेरा मौला आगे बढ़ा, अरे 13 साल के भतीजे को अरे सुल्ताना पर बिठाया, अरे घोड़े पर बिठाया, तो वही कासिम कासिम था। अरे फुफियों ने कुरान के साए में अरे कासिम को विदा किया, तो कासिम कासिम था। अरे कासिम मैदान में आया, एक मर्तबा कासिम की जंग शुरू हुई, हुसैन देख रहे थे, अरे हसन के बेटे के हाथ में तलवार है, अरे तलवार वार करती है, अरे 300 अरे फौजी अश्किया के सर उड़ा देती है। एक मरतबा हुसैन बहुत खुश थे, अरे बार बार खुश होके कह रहे थे, मरहबा या कासिम, मरहबा या कासिम। ऐसे आलम में हुसैन ने देखा, एक मरतबा अरे कासिम के सर पर अरे सिनान ने गुर्ज मारा, कासिम झुका, यहाँ कासिम झुका, वहाँ कासिम का पैर अरे रकाब में फंस गया। एक मरतबा हसन का नार ना सीन में था, ना जमीन में था, ना नाक का नीला था, और वो हसन के लान को
میرے شہزادے کو، آئے میرے دولہا کو، آئے میرے بھتیجے کو، آئے میرے یتیم کو مار رہے ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے ذوالفقار نے آنکھ سے باہر نکالی، ارے حسین کے چہرے پر جلال تھا، ایسے عالم میں ارے حسین میدان کی جانب ارے گھوڑے پہ تیز دوڑتے ہوئے چلے، ارے یہاں فوجی اشکیا کے اندر ایک مرتبہ بھگدڑ مچ گئی کہ حسین تلوار لے کر آ رہے ہیں، ارے یہاں کی فوج وہاں بھاگنے لگی، ارے مشرق کی فوج مغرب کی جانب بھاگی، مغرب کی فوج مشرق کی جانب بھاگی، ایسے عالم میں ایک مرتبہ ارے قاسم ارے جب زین سے زمین پر گرا تو قاسم قاسم نہ رہا، ارے تقسیم ہو گیا، ارے قاسم قاسم نہ رہا، تقسیم ہو گیا۔ میرا مولا میدان میں جب پہنچا، ایک مرتبہ حسین کو آتا دیکھ کر جلال نے ارے تمام فوجی اشکیا میدان سے بھاگ گئی، لیکن حسین کو ارے میدان میں کوئی نظر نہیں آ رہا، ارے قاسم نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ ارے میرے مولا نے ہر جانب نگاہ ڈالی، قاسم نظر نہیں آتا، ارے سیدہ کا لال کہتا ہے قاسم کہاں ہو؟ قاسم نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں قاسم امام وقت بلا رہا ہے، کہاں ہو؟ ارے مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ارے تقسیم شدہ دولہا کا لاشا ارے میدان میں ارے اٹھ کے کہہ رہا تھا چچا میرا سلام، چچا میرا سلام۔ صدارت حسین ارے قاسم پامال ہو گیا، صدارو قاسم پامال ہو گیا۔ آج سات محرم جب ہر ایک گھر میں قاسم کا ماتم ہوتا ہے، پورا سال ارے آپ قاسم کا ماتم نہیں کرتے، فقط آج کا ہی دن ہے کہ جب آپ ام فرما کو ارے اپنے امام حسن کو قاسم کا قصہ دیتے ہیں۔ ہاں صدارو ارے تمام ذاکر، تمام علماء، تمام ذاکرات یہی کہتے ہیں کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا تھا، قاسم کا لاشا زندگی میں ہی پامال ہو گیا تھا، ہم بھی سالوں سے یہی پڑھتے چلے آ رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے خدا آپ کو ہر ایک مومن کو ہر ایک مومنہ کو ارے جو دل میں آپ لوگ دعائیں لے کر بیٹھے ہیں، لیکن سب سے بڑی دعا یہی لے کر بیٹھنا کہ خدا مرنے سے پہلے ایک بار ارے دیارے جاگیرے کربلا کی زیارت ارے آپ زیارت کربلا کریں گے نا تو وہاں پر ایک باب ہے اسے باب سترہ کہا جاتا ہے، اس باب سترہ کی سڑک پر آپ جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک آیت اللہ کا ارے مدرسہ دکھائی دے گا، آیت اللہ کا نام طباطبائی ہے، ایک محمد طباطبائی سے ایک لوگوں نے چند علماء نے ملاقات کی، اور وہ طباطبائی وہ ہے کہ جو کم سے کم 37 سال کے ہیں، اور یہ 37 سال کے جو عالم وہاں پر موجود ہیں انہوں نے 76 مقاتل لکھے ہیں، یہ ساری زندگی صرف مقتل ہی لکھتے رہے، مقتل ہی پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ ارے ان کے پاس چند لوگ گئے، ان لوگوں نے جا کر کہا کہ ہم پاکستان میں ارے شہادتوں کو بیان کرتے ہیں، کربلا والوں کی شہادتیں پڑھتے ہیں، ہمیں چند شہادتوں کے بارے میں آپ کچھ عنایت فرما دیجیے۔ ارے انہوں نے سوال کیا کہ اچھا تم لوگ شہادتیں پڑھتے ہو؟ کہا ہاں ہم امریک کی شہادت پڑھتے ہیں۔ ارے شہادتوں کو بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ انہوں نے کہا یاد رکھیے کہ 40 سال سے مسلسل یہ عالم کربلا میں مقتل پڑھ رہا ہے، بس یہ مقتل ہی کہتا ہے، مقتل ہی لکھتا ہے، مقتل ہی پڑھتا ہے۔ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ جب تم شہادت قاسم پڑھتے ہو تو اس میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا گیا کہ علامہ سے کہا گیا ارے آیت اللہ